بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اذان تہجد اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت و دلائل ملتا ہے یا نہیں قرآن و حدیث سے؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان تہجد دیا جاتی تھی کہ نہیں؟ تو مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے نا، تو اس کا حدیث قرآن سے کوئی ثبوت ہے تو وہ تو لازمی بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی پیارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت پیارا سوال کیا ہے کہ نماز تہجد کے لیے اذان دینا ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں دعا کروں گا اپنے سمیت تمام مسلمانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد کے ویلے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے التجائیں گڑ گڑانے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے خود فرماتے ہیں، انسانوں سے، لوگوں سے خود فرماتے ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت پچھلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی، لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا، یہ نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائی کے سوال کی طرف کہ کتاب و سنت میں ثابت ہے یا نہیں ہے کہ نماز تہجد کے لیے خاص کر کے اذان دینا، تو پیارے بھائیوں یاد رکھیں، کتاب و سنت میں احادیث کے ذخائر سے قرآن مجید کے 30 پاروں میں، جو 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، کہیں بھی موجود نہیں ہے تہجد کے لیے خاص کر کے اذان دینا۔ جیسے نماز فجر کے لیے اذان دینا خاص ہے، حکم ہے، تعلیم ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، ظہر کے لیے ثابت ہے، عصر کے لیے ثابت ہے، مغرب کے لیے ثابت ہے، اور عشاء کے لیے ثابت ہے، نماز جمعہ کے لیے ثابت ہے۔ یعنی کہ جو ثابت ہیں ان کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، صحابہ کرام سے ثابت، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز تہجد کے لیے جو اذان ہے، خاص کر کے نماز تہجد کے لیے اذان دینا کتاب و سنت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، نہ ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، نہ تربیت کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی۔ باقی کئی بندے یہ بھی آگے سے بحث کرتے ہیں، جی مفتی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز تہجد کے لیے جو اذان تھی وہ ہوا کرتی تھی۔ تو بھائی میں انکار نہیں اس بات کا کرتا، لیکن بات کو باریک بینی سے سمجھیں، بات وہ چیز وہ جو صاف اور شفاف ہو، جس میں سچائی ہو۔ تو کیا سچائی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اذان دیا کرتے تھے، ان کے مقصد تھے 2۔ ہمارا مقصد جو ہے یہ اور ہے، ان کا جو مقصد تھا وہ اور تھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، وہ تہجد کے لیے اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ مجھے یاد ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے اور دیگر صحابیات سے، صحابہ سے، جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے، اور مسلم شریف میں سامورہ بن جندب، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ملتی ہے کہ اذان اس وقت دیا کرتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ اذان ایک تو اس مقصد کے لیے اذان دیتے تھے کہ لوگ جو پچھلی رات کو اٹھے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں،
تو صبح صادق کے وقت وہ اذان دیتے تھے کہ وہ اپنی دعاؤں کو مؤخر کریں، سمیٹ لیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں وہ سمیٹ لیں، یعنی کہ وہ نماز تہجد کے وقت جو بھی معاملات ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی چارپائی پہ لیٹ کے اللہ سے التجا کر رہا ہے، کوئی مصلی پہ کھڑا ہے، جائے نماز پہ کھڑا ہے، وہ اپنی ان دعاؤں کو، اس نوافل کو وہ سمیٹ لے اور فجر کے لیے تیاری کرے۔ ایک تو اس مقصد کے لیے اذان دینا ثابت ہے، اور دوسرا یہ مقصد تھا کہ جو لوگ رات کو عشاء پڑھ کے سو گئے ہیں، بات کو یاد رکھیں، مقصد کو یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کو یہاں سے مغالطہ لگ گیا ہے کہ وہ بات تو یہ بیان کرتے ہیں اور ٹھونس وہ ہٹ اس بات پہ کر دیتے ہیں کہ جی جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، تو ثابت ہے صحابہ کرام سے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے۔ بھائی مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، لیکن اس کو جانچیں، پڑتالیں، دیکھیں، سنی سنائی بات پہ عمل نہ کریں، خود دیکھیں، پڑھیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ دو مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جو اٹھے ہوئے ہیں، عبادات اپنی کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کو جو ہے، عبادات کو ہے جو وہ سمیٹ لیں نماز فجر کے لیے، ٹھیک ہے۔ نماز فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے یہ اذان ہوا کرتی تھی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ عشاء پڑھ کے سو گئے ہیں ان کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، تاکہ وہ بھی اٹھیں، اپنا وضو بنائیں اور نماز فجر کا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔